یہ نصاب جو کہ مسلمانوں کو غیرت ایمانی دیتا ہے، کفر کے سامنے آنکھیں ڈال کر بات کرنے کی ہمت دیتا ہے، یہ مضامین جو ہے وہ ان صورتوں میں موجود ہے۔ انفال کا جو لفظ ہے یہ نفل سے نکلا ہے، اور نفل کے یہاں معنی ہے زائد مال۔ تو یہ وہ مال ہے کہ جو مال غنیمت میں جب پہلی جنگ ہوئی بدر کی، تو اس بدر کی جنگ کے بعد اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا، اور اس صورت میں پھر مال غنیمت کے حصے اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائے۔ اس سورہ مبارکہ میں 10 رکوع ہیں اور 75 آیتیں ہیں۔ بڑی پیاری یہ سورۃ مبارکہ ہے۔ اس کے آغاز میں یہ مضمون ملتا ہے کہ جو مجاہدین جنگ میں شامل ہوئے، صحابہ کرام علیہم رضوان تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تربیت یافتہ ہیں، لیکن قیامت تک کے آنے والے مسلمانوں کو ایک نصاب عطا فرما دیا گیا کہ جنگ کا مقصد مال غنیمت کا حصول نہیں ہے۔ جو مجاہدین یہ سمجھ رہے تھے کہ اب ہمیں ہمارا حصہ ملنا چاہیے، اتنا ملنا چاہیے، تو شریعت مطہرہ نے سب سے پہلا جو اس میں آغاز فرمایا، یسألونک عن الانفال، وہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ تو انفال کا ایک معنی یہ بھی بنتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ۔ تو اس کا لفظی مطلب بھی بہت کچھ سمجھا دیتا ہے کہ یہ کوئی جنگ کا صلہ نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا زائد انعام ہے۔ یعنی جنگ اس مقصد کے لیے نہیں لڑی جائے گی، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے انعام ہے، اور پھر جب اللہ کی طرف سے ہے تو پھر یہ تقسیم بھی انہی ضابطوں کے مطابق ہوگا کہ جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے مقرر فرمائی ہے۔ تو اس میں پھر اللہ رب العزت نے اس سورہ مبارکہ میں مال غنیمت کی تقسیم کے احکامات بھی ارشاد فرمائے۔ پھر آپ دیکھیں کہ اس سورہ مبارکہ میں جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ جنگ کے احوال کا بھی ذکر ہے۔ تو اس وقت جب کفر اتنا غالب ہے، طاقت میں ہے، اور اس وقت جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے جنگ میں نکلنے کا حکم ہوا، اور جو بدر کے واقعات میں ہم سنتے ہیں کہ پہلے تجارتی قافلے کو روکنے کا حکم تھا، پھر وہ قافلہ نکل پڑا، فرار ہو گیا، اور اب حکم یہ تھا کہ جو کفار مکہ کا ساز و سامان سے لیس لشکر ہے، جو 1000 کی تعداد پر مشتمل ہے اور پورا اکوپڈ ہے، تیار ہے، اور ہر طرح کا ان کے پاس اسلحہ موجود ہے، اور جنگ کے ارادے سے آئے ہیں۔ جبکہ مسلمان جب نکلے تھے تو جنگ کا کوئی ارادہ نہیں تھا، اس وقت وہ صرف ایک قافلے کو روکنے کی غرض سے نکلے تھے۔ چند تلواریں ہیں اور چند گھوڑے ہیں، چند اونٹ ہیں، اور 313 کا یہ لشکر ہے۔ تو ایسے عالم میں جب کہ بے سر و سامانی ہے اور اللہ کی بارگاہ سے حکم ہو گیا کہ اب اس لشکر سے مقابلہ کرنا ہے، تو یہ تھا مسلمانوں کا استقامت کا مظاہرہ کہ بظاہر ساز و سامان کچھ بھی نہیں ہے، اور مجاہد جب میدان میں اترے گا تو سب سے پہلی چیز تو تلواریں ہیں۔ یہاں تو تلواریں بھی نہیں ہیں، لڑے گا کس سے؟ کوئی ساز و سامان، آلات حرب نہیں ہیں، لیکن اللہ کا حکم ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم پر انہوں نے بدر کے اس ماحول کو جب سجایا، فضائے بدر جب پیدا کی، تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی غیبی مدد کا نزول ہوتا ہے، اور پھر وہاں یہ منظر بھی چشم فلک نے دیکھا جو قرآن نے بیان کیا، وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ مٹی اٹھا کر مٹھی میں جب کفار کی طرف پھینکی تو سارے کے سارے کفار یہ بوکھلا گئے، نابینا ہو گئے، اور انہیں دکھنا بند ہو گیا۔ قرآن نے اس نقشے کو بیان کیا کہ اے محبوب، جو مٹی پھینکی وہ آپ نے نہیں بلکہ اللہ نے پھینکی ہے۔ تو یہ مدد کی ایک عملی تصویر ہے جو اس وقت میں ہمیں نظر آتی ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے دوران جنگ نیند کا نازل ہونا۔ نیند میدان جنگ میں کسے آ سکتی ہے، لیکن صحابہ کرام کہتے ہیں کہ ایسا نیند کا غلبہ ہم پہ طاری ہوا کہ جو ہمارے پاس تلواریں کچھ موجود تھیں ان مجاہدین کے ہاتھوں سے تلواریں گرنے لگیں، اور پھر اس نیند کے جھونکے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے انہیں نئی تازگی عطا فرمائی، اور پھر انہوں نے مقابلے میں حصہ لیا۔ پھر میدان جنگ جب مکمل ہوتا ہے، پھر آیات بینہ اس اگلے منظر نامے کو بیان کرتی ہیں جس میں قرآن نے کہا یا ایھا الذین آمنوا استجیبوا للہ والرسول، اے ایمان والو جب اللہ اور اس کا رسول بلائیں تو حاضر ہو جاؤ۔ اور یہ پھر اگلا مارکا تھا کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے یہود کے قبائل کی طرف پیش قدمی فرمائی۔ ابھی میدان جنگ مکمل نہیں ہوا، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے حکم پر، اللہ کے حکم پر وہ چلے گئے، اور قرآن نے اگلے آیت کے حصے میں فرمایا تاکہ اللہ اور اس کا رسول تمہیں زندگی عطا کرے، یعنی اللہ اور اس کے رسول کے حکم پر عمل کرو گے تو تمہیں حقیقی زندگی ملے گی، اور اگر اللہ اور اس کے رسول کے حکم سے دور ہو تو پھر وہ زندگی مردہ رہنے سے بدتر ہے اور انتہائی
ناکارے اور خسارے کی زندگی ہے۔ اور پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پھر اہل بدر کی جو نصرت فرمائی اور کفار کو جو پوری پلاننگ سے آئے تھے، ساتھ و سامان بھی ہے، اور ایسے مقام پر کھڑے ہو گئے کہ انہیں اچھا اور عمدہ ٹھکانہ بھی مل گیا، اچھی پوزیشن انہوں نے پہلے سے ڈھونڈ لی اور وہاں جا کر وہ قابض ہو گئے، خیمہ نشین ہو گئے۔ لیکن ساری تدبیروں کے بعد بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں ذلیل و رسوا کیا۔ بڑے بڑے سردار، 70 سردار ان کے مارے گئے اور اتنے ہی قید ہوئے۔ یہ انتہائی رسوائی والی جنگ تھی کفار کے لیے کہ کچھ بھی ساز و سامان مسلمانوں کے پاس نہیں ہے، اور اتنی خطرناک شکست فاش ان کو ہوئی جس کے زخم کو وہ فتح مکہ تک چاٹتے رہے اور مقابلے کی وہ اور انتقام کی آگ میں بھڑکتے رہے۔ تو اتنی شکست فاش اللہ نے ان کو عطا فرمائی۔ تو یہ بھی ایک پیغام ہے کہ کوئی کتنی بھی طاقت میں کیوں نہ ہو، کتنی ہی بڑی سپر پاور کیوں نہ ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کہ ایک اشارے کی وہ مار ہے۔ رب عز و جل کی تدبیر اور اس کے حکم کے آگے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو ہمیں اپنے ایمان پر پختگی ہونی چاہیے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاقت پر بندہ مومن کو اعتماد تو ہے ہی، اس کو ہر وقت انسان اپنے ذہن و دماغ میں رکھے کہ اصل طاقت اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ چاہے تو جو جتنی بھی طاقت میں ہے اس کو پلک جھپکنے کے اس عرصے میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہلاک و برباد فرما سکتا ہے۔ اور پھر اسی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی صورت میں وَأَعِدُّ لَهُم مَّا اسْتَطَعْتُم مِّن قُوَّةٍ ارشاد فرمایا کہ دشمن کے مقابلے میں تیاری رکھو۔ تیاری کی تلقین فرمائی گئی کہ دشمن کے مقابلے کی تیاری ہر وقت ہونی چاہیے۔ اس تیاری کے دو فائدے ہیں کہ اس تیاری کو دیکھ کر بھی بہت سے دشمن مرعوب ہو جاتے ہیں اور وہ مقابلے کی ہمت نہیں کرتے، اور اگر کسی نے مقابلہ کیا بھی تو اس کو جواب دینے میں اہل اسلام کو آسانی رہے۔ اور پھر ساتھ یہ بھی مضمون ہے کہ جتنی بھی تیاری ہو جائے بھروسہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر ہو۔ اسباب کو اختیار کرنے کی تلقین بھی کی گئی، لیکن بھروسہ مسبب الاسباب کی طرف، کیونکہ بہت سارے مقامات پر ایسا ہوتا ہے زندگی میں ہمارے ساتھ کہ سب کچھ اسباب میسر ہیں، سب کچھ ہوتے ہوئے بھی انسان کا کام ادھورا رہ جاتا ہے، اور کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بظاہر اسباب نہیں ہوتے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ غیب سے راستے بنا دیتا ہے۔ تو کامیابی اور سمجھداری یہی ہے کہ مسبب الاسباب کی طرف انسان کی توجہ ہو۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان کی تعداد اور کفر کی مقدار کو اللہ رب العزت نے بیان فرمایا کہ اگر وَإِن يَكُن مِّنكُمْ 20 صَابِرُونَ يَغْلِبُوا 200 کہ اگر تم میں سے 20 ہوں تو اللہ تبارک و تعالیٰ 200 پر تمہیں غلبہ عطا فرمائے گا۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی تائید و مدد کی شان ہے کہ اگر مسلمان متحد ہو، طاقت و قوت میں وہ اپنے آپ کو ہم آہنگ کر لیں اور اپنی ساری قوتوں کو مل کر اتفاق و اتحاد کے ساتھ کفر کے سامنے لگا دیں، پھر اللہ تبارک و تعالیٰ کفر کو مغلوب کر دیتا ہے۔ یعنی بڑی بڑی ایٹمی طاقت ایک طرف، اور دوسری طرف جو ہے وہ مسلمان کا متحد ہو کر ایک طاقت بن جانا، یہ کفر کے لیے تباہ کن ہے۔ جبھی پورا کفر اپنا زور اس بات پر لگاتا ہے کہ مسلمانوں میں اتحاد نہ رہے اور ان کو تقسیم در تقسیم کر دیا جائے اور انہیں آپس میں ملنے نہ دیا جائے۔ پھر اس کے بعد سورۃ التوبہ ہے، اس کے بھی مضامین اتنے ہی پیارے ہیں، یہ بھی اسی طرز و اسلوب کی صورت ہے، اور اس میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ سے متعلق احکامات اور مسائل کو ارشاد فرمایا۔ اس صورت کو سورۃ توبہ بھی کہتے ہیں، اور اس صورت کا ایک نام سورہ براءت بھی ہے۔ براءت کے معنی بیزاری، چونکہ اس کا آغاز بھی اسی لفظ ہے براءۃ من اللہ، تو یہ اس مناسبت سے اس صورت کا نام یہ ہے۔ اور یہ ہم سب جانتے ہیں کہ قرآن پاک کی وہ صورت ہے کہ جس کے ابتدا میں بسم اللہ نہیں ہے، اور اس کی وجہ اگر آسان لفظوں میں ہمیں سمجھنی ہو یا کسی کو سمجھانی ہو تو یہ ہے کہ ہر صورت سے پہلے جب جبریل امین حاضر ہوتے تو بسم اللہ شریف لے کر حاضر ہوتے۔ اس صورت سے پہلے جب وہ بسم اللہ شریف لے کر حاضر نہیں ہوئے تو پھر بسم اللہ شریف کو اس صورت کے ساتھ شامل نہیں کیا گیا۔ اور اگر عقلی حکمت کے اعتبار سے ہم دیکھیں تو اس صورت کا جب آغاز ہوتا ہے تو آغاز سے ہی جلال کے مضامین ہیں کفار پر، مشرکین پر، اور پھر اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ آج یعنی اس سال کے بعد مشرکین مکہ مکرمہ میں داخل نہ ہو۔ یہ احکامات اور مضامین اس صورت میں ہے۔ تو اس آیت کا آغاز ہی مشرکین پر، کفار پر جلال سے ہے، جبکہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں رحمت کے مضامین ہیں، اللہ کی رحمت کی طرف اشارہ ہے، تو وہ اس مضمون سے مناسبت نہیں ہے، اس وجہ سے اس سورہ مبارکہ کے آغاز میں بسم اللہ نہیں ہے۔ اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ سورۃ التوبہ، سورۃ براءت جسے کہتے ہیں، یہ وہ سورت ہے کہ منافق کو یہ یاد نہیں ہو سکتی۔ اس سورت کی فضیلت میں یہ بات بھی روایات میں ملتی ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب یہ سورت نازل ہوئی تو
حضور نبی کریم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا میں لوگوں کی خاطرداری کے لیے بھیجا گیا ہوں. یعنی اس صورت میں جو مضامین ہیں اس میں امت کی خیر خواہی بھی ہے. اس مضمون کا خاص نبی پاک علیہ السلام نے ان الفاظ کے ساتھ اشارہ فرمایا. اور پھر میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ اس صورت میں مشرکین سے برات کا بیزاری کا اظہار فرمایا گیا کیونکہ انہوں نے معاہدوں کو توڑا، اپنے معاہدوں پر قائم نہ رہے. اور پھر غزوہ حنین کے واقعات اس صورت میں خاص طور پر بیان ہوئے. غزوہ تبوک پوری ڈیٹیل میں اس سورۃ توبہ میں آپ کو ملتی ہے. اور اسی غزوہ تبوک میں پھر جو منافقین کی کارستانیاں ہیں، جو ان کی وعدہ خلافیاں ہیں اور دروغ گوئی ہے، غلط بیانیاں جو انہوں نے کی اور جھوٹے بہانے کر کے جنگ میں شامل نہ ہوئے، یہ سارے مضامین بھی ہیں. پھر 3 افراد حضرت کعب بن مالک، ہلال بن امیہ اور مرارہ بن ربیع، ان کا ذکر بھی ہے جو اس جنگ میں شریک نہ ہو سکے. اور پھر ان کی توبہ کا معاملہ 55 دن نبی پاک علیہ السلام نے ان سے کلام نہیں فرمایا. اور یہ وہ صحابہ ہیں کہ جو بدر میں شریک ہو چکے ہیں اور دیگر غزوات میں بھی شریک ہوئے ہیں، لیکن تبوک کے موقع پر اپنی کچھ منصوبہ بندی کی وجہ سے وہ شامل نہ ہو سکے. تو اس وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور نبی پاک علیہ السلام نے ناراضگی کا اظہار فرمایا. پھر بعد میں ان کی توبہ کی قبولیت کا ذکر بھی ان صورتوں میں یعنی ان آیات میں موجود ہے. پھر زکوٰۃ کے مصارف کا اس سورہ مبارکہ میں، سورہ توبہ میں خاص طور پر ذکر ہے. انما الصدقات للفقراء والمساکین والعاملین علیہا، تفصیلاً آیت کریمہ موجود ہے. پھر اسی طرح ہجرت کا جو واقعہ ہے غار ثور میں، جو حضرت سیدنا صدیق اکبر کے ساتھ نبی پاک علیہ السلام کا مکالمہ ہے، ثانی اثنین اذ ہما فی الغار اذ یقول لصاحبہ لا تحزن ان اللہ معنا. یہ مضمون بھی جب غار ثور میں نبی پاک علیہ السلام ہجرت کے لیے روانہ ہو رہے تھے، ان کا ذکر، اس واقعے کی تفصیل بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے. اور یہودیوں اور عیسائیوں کا رد بھی اس سورہ مبارکہ میں ہے، جو انہوں نے حضرت عزیر کو اللہ کا بیٹا کہا، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا. ان کی مذمت بھی ان آیات میں ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ ان صورتوں کی ہمیں برکتیں عطا فرمائے. قرآن پاک کے مطالعے کا رب العالمین ہمیں شوق نصیب فرمائے. اس کے مضامین اور اس کی نصیحتوں پر عمل کی ہمیں توفیق عطا فرمائے.